کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، یہ آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرما رہے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنی سابقہ امتیں نبی کے ماننے والے آئے، ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے ذکر نہیں کیا، لیکن آپ احباب کے بارے میں، آپ لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں اس آیت کو نازل کیا، اور آپ کی کیا صفات ہے، آپ دیگر امتوں کے مقابلے میں آپ کے اندر کیا صفات ہے، اللہ تبارک و تعالی ان چیزوں کو اس آیت میں بتا رہے ہیں۔ تم بہترین امت ہو، تم VIP امت ہو، اخرجت للناس، نکالی گئی لوگوں کے لیے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے ہو۔ آپ لوگوں میں سے چند بندے ایسے ہیں جو لوگوں کو اچھائی کی دعوت دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اللہ پر ایمان لے کر آتے ہیں۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اور اگر اہل کتاب ایمان لے کر آتے البتہ بہتر ہوتا ان کے لیے، ان میں سے ایمان لے کر آئے، لیکن اکثر ان میں سے فاسق ہیں۔ آپ لوگوں کی اللہ تبارک و تعالی یہاں تعریف فرما رہے ہیں، اور اس کی علت بھی بتا دیے کہ آپ کے اندر امر بالمعروف ہے، نہی عن المنکر ہے۔ یہ امت دیگر امتوں میں جو اعلیٰ پیمانے پر پہنچی ہے، وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ اس امت کے اندر امر بالمعروف نہی عن المنکر کی صفت ہے۔ دیگر امم میں یہ ہوتا کہ ہر آدمی اپنا کام خود کر لیتا، اگر وہ برائی کو دیکھتا تو اسے نہیں روکتا تھا، جیسا کہ یہود کے بارے میں ہے کہ اگر وہ برائی کو دیکھتے نہیں روکتے تھے، لیکن مسلمانوں کے بارے میں، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کلمہ طیبہ کا اقرار کرنے والا نبی کا امتی جو ایک ایسا امتی ہے، اس کے دل کے اندر جب وہ دیکھتا ہے کہ فلاں آدمی غلط کام کر رہا ہے تو اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اگر کوئی آدمی نماز سے دور ہے، تلاوت سے دور ہے، اللہ کے گھر سے دور ہے، ہماری مساجد ویران ہے، خالی ہے، ہمارے محلے میں بہت سارے گھر ہیں لیکن نمازیوں کی تعداد کم ہے، تو امر بالمعروف کے ذریعے ہم ان کو مسجد میں لا سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کی تعریف کی کہ تم بہترین امت ہو، امر بالمعروف کرتے ہو، نہی عن المنکر سے روکتے ہو۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ، یہاں ایک لفظ ہے اہل الکتاب۔ اہل الکتاب سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو تورات نازل ہوئی، حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی، ان کتابوں کے ماننے والے کو قرآن مجید میں شارٹ کٹ میں اہل الکتاب کہا جاتا ہے۔ اہل کتاب سے ان تینوں پیغمبروں کے ماننے والے لوگ ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اگرچہ اہل کتاب میں سے لوگ ایمان لاتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا، کیونکہ یہودی تھے، منافقین تھے، عیسائی تھے، ان میں سے چند لوگ ایمان لے کر آئے، اور ان چند لوگوں میں سے بھی اکثر فاسق تھے جو صحیح طور سے ایمان نہیں لے کر آئے۔ اب یہاں
علماء اکرام امر بالمعروف کے اعتبار سے کہتے ہیں کہ امر بالمعروف فرض عین ہے یا فرض کفایہ۔ اکثر علماء کا یہ رجحان ہے کہ امر بالمعروف فرض کفایہ ہے، کہ علماء اکرام شریعت کا علم خوب جانتے ہیں کہ امر بالمعروف کہاں صحیح ہے اور امر بالمعروف کہاں صحیح نہیں ہے۔ بسا اوقات پیارے بھائیوں، امر بالمعروف بھی صحیح ہوتا ہے، کہیں مرتبہ ایسا ہوتا ہے اپنا ایمان والا بھائی ہے، وہ اگر غلط حالت میں ہے، غلط چیزوں میں پڑا ہوا ہے، اگر ہم چاہیں کہ جا کر اس کے پاس امر بالمعروف کی تلقین کریں، ہو سکتا ہے وہ بندہ عیاشی کے زور میں غلط کاموں میں ملوث ہونے کی وجہ سے وہ امر بالمعروف سے انکار کر دے گا، وہ ہمیں دھتکار دے گا۔ اس وجہ سے دیکھ کر سوچ سمجھ کر ہمیں امر بالمعروف کے لیے آگے بڑھنا چاہیے۔ کیا یہ وقت اس کے لیے صحیح ہے؟ ہاں، اگر یہ وقت اس کے لیے صحیح نہیں ہے تو دوسرا وقت کون سا صحیح ہے جب جا کر ہمیں اس کی اصلاح کرنا چاہیے۔ بسا اوقات کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس آدمی کو امر بالمعروف کی تلقین کرنے جائیں، وہ الٹا ہمیں ڈانٹ کر بھیج دیں۔ تو علماء کرام کا یہاں کہ متفقہ مذہب ہے کہ علماء حضرات امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو خوب جانتے ہیں۔ اگر یہ امر بالمعروف تبلیغ کے ذریعے ہو، ان کے بیانات کے ذریعے ہو، تصنف کے ذریعے ہو، تصنیف کے ذریعے ہو، اگر یہ کر رہے ہیں تو پوروں کی جانب سے فرض کفایہ ادا ہو جائے گا۔ جس طریقے سے ایک مسئلہ ہے کہ جنازے کی نماز میں کم از کم محلے والے ہیں تو 3 آدمی یا زیادہ سے زیادہ 40 آدمی کا جمع ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی 3 آدمی بھی جمع نہیں ہوئے، 1 آدمی 2 آدمی جمع ہوئے تو سارے کے سارے محلے کے لوگ گنہگار ہوں گے۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ لکھا ہے کہ جہاد جو ہے وہ فرض کفایہ ہے، کہ اگر ایک ٹیم ہے وہ جہاد کر رہی ہے، لڑ رہی ہے، تو ساری امت کی جانب سے وہ فرض کفایہ